بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم نے عرض کیا کہ بخشش کہاں پر ہوتی ہے، کیا ہر جگہ ہر کسی کو بخشنا چاہیے یا نہیں؟ کبھی بخشنا چاہیے، کبھی بخشنا نہیں چاہیے۔ ایک جگہ بخشو، وہ کون سی جگہ ہے؟ جہاں پہ کسی نے آپ کی زیادتی کی ہے، پیسہ کھا لیا ہے، کوئی گالی دے دی آپ کو، توہین کر لی آپ کی، اس کو معصوم فرماتے بخشو۔ لیکن لوگوں کی اقسام ہوتی ہیں، حدیث کے جملے العفو للمقر لا للمصر۔ عفو جو ہے وہ مقر کے لیے ہے، مصر کے لیے نہیں ہے۔ ایک بندہ آپ کی توہین کرتا ہے اور بولتا ہے کہ بھائی قبلہ غلطی ہو گئی، جناب غلطی ہو گئی، میں نے 4 لوگوں کے سامنے آپ کی توہین کی، ہاں میں نے پیسے آپ کے کھائے، میرے پاس ہے نہیں، اگر ہو سکے تو آپ مجھے بخش دیں۔ ہاں، توبہ کرنے والا بندہ۔ اللہ بھی معافی کس کی قبول کرتا ہے؟ توبہ کرنے والے کی۔ اب بندہ بولے خدا شیطان کو معاف کر سکتا ہے کہ نہیں؟ بھائی کر سکتا ہے، لیکن کب کرے گا؟ جب یہ توبہ کرے۔ جب بندہ گناہ سے توبہ ہی نہ کرے اس کے لیے معافی نہیں ہے۔ بخشش اور عفو اس بندے کے لیے ہے جو مقر ہو، جو یہ بولے کہ میں نے غلطی کی ہے۔ لیکن ایک بندہ آپ کی توہین بھی کر رہا ہے، بے عزتی بھی کر رہا ہے، زیادتی بھی کر رہا ہے، پر ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، فرماتے ہیں اس بندے کے لیے بخشش نہیں ہے۔ اگر مصر آدمی ہے، خبردار ایسے بندے کو کبھی معاف نہ کرنا جو مصر ہے۔ بخشش ایک جگہ پر ہے، 3 جگہوں پہ بخشش نہیں ہے۔ مصر بندے کے لیے بخشش نہیں ہے۔ کہتے ہیں جنگ بدر ہوئی، ایک بندہ جنگ بدر میں رسول خدا کے مقابلے میں آ کر کھڑا ہو گیا، اور جب جنگ ختم ہوئی تو یہ رسول کے قدموں پہ گر گیا کہ یا رسول اللہ ہمیں معاف کریے گا، غلطی ہو گئی، آگے میں آپ سے کبھی نہیں لڑوں گا، آگے آپ کے مقابلے میں کبھی نہیں آؤں گا۔ یہ رحمت للعالمین رسول ہیں۔ نبی نے کہا ٹھیک ہے، چونکہ تو آیا ہے معافی مانگنے، لہٰذا میں کیا کر رہا ہوں؟ بخش رہا ہوں۔ بعض ہیں مسلمانوں کے کچھ فرقے جو کہتے ہیں یزید کو بھی اللہ بخش دے۔ بھئی یزید نے معافی مانگی تھی، احساس ندامت تھا اس بدبخت میں۔ معافی تو تب ملتی ہے نا بندے میں احساس ندامت ہو کہ حق واپس کیا تھا، کہ اہل بیت کو جو حق دینا چاہیے تھا ان بدبختوں نے دیا تھا۔ نہیں، معافی مقر کے لیے ہے، مصر کے لیے نہیں ہے۔ جو گناہ کرے تبرکت بھی بنو امیہ، صرف گناہ نہیں کیا، آج پورے مسلمان باز بنو امیہ کی صفات میں مصروف ہے، سنت ہے یہ بنو امیہ میں مصروف ہے۔ فرمایا معافی کس کے لیے ہے؟ مقر کے لیے ہے۔ آئے قدموں پہ گرے، خطا کا اقرار کرے، حور کی طرح احساس ندامت اور پشیمانی دکھائے، پھر حسین بھی بھائی کہہ کے سینے سے لگا دیتے ہیں۔ مقر، لیکن مصر کے لیے نہیں۔ جنگ بدر میں نبی کے مقابلے میں آیا، معافی مانگی، یا رسول اللہ خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، معاف کریے۔ رحمت للعالمین نبی ہے، دشمن مقابلے میں تلوار لے کے لڑا ہے، معافی مانگی ہے۔ رسول نے کہا ٹھیک ہے میں نے تجھے معاف کیا، لیکن خبردار اپنی خطا پر اصرار نہ کرنا۔ مصر کا مطلب کیا ہے؟ جو ریپیٹڈلی ایک غلطی کرے اسے کہتے ہیں مصر۔ مقر جو اپنی غلطی کا اقرار کرے۔ مصر ایک بار غلطی کی آپ نے منع کیا، دوبارہ غلطی کی آپ نے منع کیا، تیسری بار غلطی کی آپ نے منع کیا، ایک بار گالی دی آپ نے منع کیا، دوبارہ گالی دی آپ نے منع کیا، اور بندہ موڑ ہی نہیں رہا، ایک کام کیے جا رہا ہے۔ ایسے بندے کے لیے معافی نہیں ہے، ایسے بندے کے لیے اسلام کہتا ہے اسے سزا دو۔ اب جنگ بدر میں نبی کے مقابلے میں آیا، معافی مانگ کے گیا، رسول خدا نے معاف کر دیا۔ پھر ہوئی جنگ احد، پھر یہ بدبخت تلوار لے کے جنگ احد میں نبی کے مقابلے میں آ گیا۔ اب کچھ مسلمان اسے پکڑ کے رسول خدا کے مقابلے میں آئے۔ اب دوبارہ وہی ڈرامے بازی اس نے شروع کر دی، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے چھوڑ دیجئے، اب میں دوبارہ آپ کے مقابلے میں نہیں آؤں گا، بس میں بڑا پشیمان ہوں۔ نبی نے کہا نہیں، معافی مقر کے لیے ہے، مصر کے لیے نہیں ہے۔ اسی بس حکم دیا اسے سزائے موت دی جائے۔ تو پہلی منزل جہاں پہ معاف کرنا صحیح نہیں ہے کہ دیکھو بندے کی نیچر کیا ہے،
بندے کی فطرت کیا ہے. اگر یہ بار بار غلطی کر رہا ہے تو اس کے لیے معافی نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. حدیث سنیے رسول خدا کی، فرماتے ہیں المؤمن لا یلدغ من جحر واحد مرتين. مومن کبھی بھی ایک سوراخ سے 2 مرتبہ ڈسا نہیں جاتا. وہ بے وقوف آدمی ہے. ایک بار دھوکہ ملا، 2 بار دھوکہ ملا، لیکن دھوکہ کھائے جا رہا ہے اور کہہ رہے ہیں بھائی اس بندے نے آپ کو دھوکہ دیا تھا، پھر اس کے ساتھ بزنس کیوں کر رہے ہو، پھر اس کے ساتھ اپنی محفل میں کیوں بٹھایا ہے، پھر اسی کے ساتھ کیوں گھوم رہے ہو. اب بولے میں تو مومن ہوں، مومن کا کام ہے معاف کرنا. معصوم فرماتے نہیں، یہ بے وقوف ہے، مومن نہیں ہے. مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ ڈسا نہیں جاتا. مومن کیسا؟ جو ایک سوراخ سے ڈسا جائے. دوسری چیز فرماتے ہیں کہ معافی جو وہن مذہب کرے، مذہب کی توہین کرے، اس کی معافی نہیں ہے. آج منبر سے مراجع کی توہین کی جا رہی ہے، ولی فقیہ کی توہین کی جا رہی ہے. اب بندہ بولے یہ مومن ہے مولانا اسے معاف کر دو. بھائی ایک بند کمرے میں توہین کرے ایک الگ بات ہے. منبر رسول پر بیٹھ کر العلماء ورثۃ الانبیاء کہ غیبت امام میں اور انبیاء کے عدم حضور میں اگر روئے زمین کسی کا ادب ہے وہ علماء کا ادب ہے. امام زمانہ کے بعد اگر کوئی با ادب ترین شخصیت ہے وہ ایک مرجع دین ہے. لیکن توہین کی جائے، یہ وہن مذہب ہے، اس کی معافی نہیں ہے. یہ مفسد فی الارض ہے. اسلام میں جو زمین پر فساد پھیلانے والا بندہ ہے، وہ چاہے شیعوں کے اندر ہو یا باہر ہو، اگر کوئی اہل سنت کا مفتی بھی آ کر ایسی تقریر کرے جس سے فساد پھیلے، اگر کوئی شیعہ بھی آ کر ایسی تقریر کرے جس سے فساد پھیلے، یہ مفسد فی الارض ہے. اسلام میں اس کی سزا موت ہے. جو زمین خدا کو فساد سے پھیلا دے، جو مومنین میں تفرقہ ڈال دے، وہن مذہب، مذہب کی توہین کی جائے. تو پہلی چیز معاف اسے کرو جو مقر ہو. آپ کا کوئی نوکر ہے، کوئی پارٹنر ہے، ہاں رشتہ داروں میں کوئی بندہ ہے جس نے زیادتی کی ہے، اب زیادتی کر کے معافی مانگ رہا ہے، کہتے ہیں معاف کر. لیکن زیادتی بھی کر رہا ہے، معافی بھی نہیں مانگ رہا، اوپر سے گھوم بھی رہا ہے، اچھا کیا میں نے. فرماتے ایسے بندے کو معافی نہیں دینی چاہیے. دوسرا کون سا بندہ؟ فرماتے ہیں جو وہن دین کرے، دین کو بدنام کرے، ایسے بندے کی معافی نہیں ہے. جو دین کا نام خراب کرے، جو شاعر اللہ کا مذاق اڑائے، جو احکام الہی کا مذاق اڑائے. ہاں کئی لوگ ہیں نا داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں، امامے کا مذاق اڑاتے ہیں. یہ ساری چیزیں کس کی نشانی ہیں؟ دین کی نشانی ہیں. کعبے کا مذاق اڑائے، جبرائیل کا مذاق اڑائے، علی کا مذاق اڑائے، آل علی کا مذاق اڑائے. جتنی بھی مقدسات ہیں اگر کوئی بندہ اس کا مذاق اڑاتا ہے اس کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا. تیسری چیز فرمایا اللہ ینبغی، اے مومن جو تیری عزت نفس کی توہین کرے، اس بندے کی بھی معافی نہیں ہے. جو مومن کی عزت نفس لوگوں کے سامنے کیا کرے؟ خراب کرے، اس کی معافی نہیں ہے. خدا قیامت کے دن آواز دے گا، کبھی کہے گا کہاں ہیں وہ لوگ جو لوگوں کو معاف کرتے تھے، جنہوں نے اپنے وجود کی خطاؤں کو. لیکن ایک بندہ 4 مومنوں کے سامنے ایک مومن کی عزت کو پامال کر رہا ہے. کہتے ہیں اس کو سزا ملنی چاہیے، کیونکہ عزتیں اچھالنا یہ مومن کا کام نہیں ہے. اللہ ستار العیوب ہے، وہ تیرے عیبوں کو چھپاتا ہے. اگر تو بھی چاہتا ہے خدا تیرے عیبوں کو چھپائے، کہتا ہے میرے بندے اپنے عیب بھی چھپا، میرے بندوں کے عیب بھی چھپا. ایک لڑکے نے کہا کہ مولانا فلاں بندہ ہے فلاں مسجد کے مولانا کے پیچھے نماز ہمیں منع کرتا ہے، اس کے پیچھے نماز نہ پڑھو. میں نے کہا کیوں؟ کہتا میں جانتا ہوں یہ عادل نہیں ہے، میں جانتا ہوں خدا نہ خواستہ یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے. میں نے کہا یہ فاسق امت ہے جو ایسی باتیں کرے نا، اس امت کا فاسق ہے. بندے خدا اگر تجھے کسی پیش امام کے عیب کا بھی پتا ہے، تجھے حق نہیں تم لوگوں کو بتاؤ.
لوگ تو عادل مانتے ہیں، بتا بھی ہے تو منہ بند رکھو۔ ہاں یہ ہے اگر میرے اوپر کسی مولانا کا عیب ظاہر ہو گیا، خدا نہ خواستہ کوئی ایسا گناہ کبیرہ مجھے پتا چل گیا جس میں وہ بندہ مبتلا ہے، میرے اوپر ہے کہ میں اس کے پیچھے نماز نہ پڑھوں، یہ نہیں کہ لاؤڈوں پہ اعلان کرتا پھروں۔ تجھے پتا چلا اس کے پیچھے نماز نہ پڑھ، وہاں پر بھی حکم ہے، حکم شریعت ہے۔ اگر میں مسجد میں جا رہا ہوں، ایک جماعت کھڑی ہے اور میں الگ جا کے فرادہ نماز پڑھنا شروع کر دوں اور لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ یہ جناب پہلے تو جماعت میں کھڑے ہوتے تھے، اب کیوں نہیں کھڑے ہو رہے، یہ بھی حرام ہے، شرعاً تیرے اوپر منع ہے۔ مثلا عدالت اس کی ساقط ہو گئی ہے، تو اس کے پیچھے نماز نہ پڑھ، لیکن الگ کھڑا ہونا بھی منع ہے۔ پھر کیا حکم شریعت ہے کہ جماعت کے ساتھ کھڑا ہو جا، نیت جماعت کی نہ کر، فرادہ کی نیت کر۔ وہ ستار العیوب ہے، لوگوں کے عیبوں کو چھپاتا ہے، تو بھی لوگوں کے عیبوں کو چھپا۔ جو مومن کی توہین کرے، فرمایا مومن کی عزت کعبے کے برابر ہے، مومن کی توہین کعبے کی توہین ہے۔ لیکن آج ہم چسکے لیتے ہیں، مومنوں کی عزتوں کو گرانے کے مزے لیتے ہیں، یہ اس کے ساتھ بیٹھا، وہ اس کے ساتھ بیٹھا، وہاں کی غیبت وہاں کی غیبت، یہ لوگوں کی عزتوں کو گرانا۔ اب کیونکہ ہم مٹیریل لوگ ہیں، مٹیریلسٹ ہیں، بہت مٹیریلسٹ ہیں، تو خدا بھی مجبور ہے مثلا کہ ہمیں مثالیں کون سی دے، مٹیریل مثالیں دے۔ اب آپ سوچئے آپ کا ایک بہت عزیز بھائی ہو، آپ جس سے بہت پیار کرتے ہیں، خدا نہ خواستہ مر جائے، اور ایک بندہ آپ کو چھری دے، بولے یہ بھائی جو تمہارا مر گیا اس کا گوشت کاٹ کے کھاؤ، کیسا فیل کرو گے؟ فیل کرو۔ جو اہل بیت مثالیں دیتے ہیں نا، جب تک فیل نہیں کرو گے تب تک اس گناہ سے گھن نہیں آئے گی تجھے۔ فرمایا غیبت کرنا ایسے ہے جیسے خانہ خدا میں اپنے محرم رشتے کے ساتھ زنا کرنا۔ کیوں ایسی مثالیں؟ یہ مثالیں کیوں اہل بیت دے رہے ہیں؟ کیونکہ جب تک گناہ جنسی نہ ہونا تب تک ہم اسے برا نہیں مانتے۔ زبان کا گناہ کون سی بڑی بات ہے؟ جب تک کوئی گناہ فزیکل نہ ہو نا زنا کی طرح، تب تک ہمیں برا نہیں لگتا۔ تو اللہ کہتا ہے میں بھی تجھے ایسی مثالیں دے رہا ہوں تاکہ تیرے ذہن میں وہ برائی کھل کے آ جائے کہ یہ برائی کتنی بڑی ہے۔ جب تو کسی کی عزت کو پامال کرتا ہے، کتنی تجھے گھن آئے گی، کتنا برا لگے گا اگر کوئی بولے اپنے بھائی کا گوشت کاٹ کے کھا لے، کوئی تیار نہیں ہوگا۔ اتنی تو غیرت کر۔ اگر آپ کسی مسجد اور امام بارگاہ میں جاؤ اور اس مسجد میں ایک بندہ الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ زنا کر رہا ہو، کیا کرو گے اس بندے کا حشر؟ کتنی بھی غیرت کی کمی ہو، کچھ بھی نہ کرو، کم از کم اس جگہ سے نکل کے تو چلے جاؤ گے نا۔ تو روک نہیں سکتا، کم از کم جس محفل میں یہ برائی ہو رہی ہے اس محفل سے اٹھ کے تو جا سکتا ہے نا۔ جب تک یہ اصول میرے خون میں نہیں بیٹھ جاتے کہ کس قدر اہل بیت دینی مسائل کے لیے حساس اور سینسیٹیو تھے، ایسے تو معاشرہ سازی نہیں ہوتی نا، ایسے تو سوسائٹیاں ڈیولپ نہیں ہوتی نا۔ مولانا فلاں سوسائٹی بڑی ڈیولپ ہے، بلڈنگز ڈیولپ ہیں، انسان کتنے ڈیولپ ہیں اس سوسائٹی میں؟ بلڈنگز تو اس سے زیادہ انگریزوں نے بنائی ہیں، مقابلہ نہیں کر سکتا ٹیکنالوجی میں تو ان کا۔ حسین نے انسان کی بلڈنگ کھڑی کی، اکبر رول ماڈل ہے انسانیت کے لیے، زینب رول ماڈل ہے خواتین کے لیے، سیدہ زہرا سیدۃ النساء العالمین، کس چیز میں یہ بی بی تمام تر خواتین کی، عورتوں کی سیدہ ہیں، رول ماڈل ہیں، اخلاق کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے، ثبات قلب کے اعتبار سے۔ لاکھ مجلس امام حسین سنو اور ساری مجلسوں کو غیبتیں کر کے ضائع کر دو، مومنوں کی برائیاں کر کے ضائع کر دو، عزت ہائے نفس کو پامال کر کے ضائع کر دو، اس مجلس کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ کی کیلنڈر کی ایج بڑھ رہی ہے، دن بدن بڑھ رہی ہے، 40 45 50، لیکن اے مومن یہ سوچ کہ تیرے ایمان کی زندگی کتنی بڑی ہے۔
اصل جو قبر میں سزا اور جزا ہے اسی ایمان پر ہے۔ یہی وہ نکات ہیں جو اہل بیت سمجھانا چاہتے ہیں۔ جب تک تیری زندگی میں اصول حسین نہیں ہوں گے تب تک زندگی کا فائدہ نہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔